اب جب ہم کسی حرف کو، لفظ کو، آیت کو، سورہ کو روزانہ ایک مخصوص وقت پر مخصوص تعداد میں پڑھیں گے کہ اس کی روح اور اس کے جسم پر وہ اثرات ایک مخصوص مقدار میں اس کی بارش ہوگی اس پر، بالکل اس طرح سے کہ جیسے آپ پروٹونز پر نیوٹرون کی بارش کر دیں تو وہاں ریڈیشن بے پناہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اسے اگر آپ نے ریڈیشن کو ہارنس کر لیا تو وہ آپ تعمیری کاموں میں اس انرجی کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ہارنس نہیں کرتے تو وہ تباہی پھیلا دیتی ہے کہ تابکاری ہو جاتی چاروں طرف اور زندگی ناپید ہو جائے گی وہاں۔ تو وہ انوار کی بارش جب ایک وقت مخصوص وقت پر مخصوص مقدار میں ہوگی تو انسان کے جسم اور اس کی روح پر، ذہن پر اس کے مخصوص اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ صرف آپ کے شیخ ہیں جو یہ جانیں گے کہ آپ کی روحانی کیفیت کیا ہے، اور اس پر اگر اس حرف، اس لفظ، اس آیت کے اثرات اتنی مقدار میں روزانہ اس وقت بارش ہو تو اس کے نتیجے میں اس آدمی کی جسمانی اور روحانی کیفیت کیا ہو جائے گی، تو معین کر کے اپنے ذہن میں پھر آپ کو سجیسٹ کریں گے آپ کے شیخ کہ آپ یہ ورد اس طرح سے کیا کیجئے۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم ایک ہی لفظ کو، ایک ہی حرف کو، ایک ہی آیت کو ریپیٹ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو وہ پھر اس کی بارش نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح سے اثرات بدلتے جاتے ہیں، انوار بدلتے جاتے ہیں کہ جتنے بھی حروف ہیں وہ اپنے اندر ایک طاقت رکھتے ہیں۔ اس کو اگر ایک نان مسلم استعمال کرے گا تو وہ پاور کہہ دے گا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے انوار ہیں، اس کی تجلی ہے، اس کے اثرات ہیں۔ تو ہر حرف قرآن کا اپنے اندر ایک طاقت لیے ہوئے ہے۔ اس کا کمبینیشن جب تیار ہو جائے گا اور اسے ایک خاص مقدار میں خاص وقت پر پڑھیں گے تو وہ اس کے اثرات آپ کی روح اور آپ کے جسم پر مرتب ہوں گے۔ آپ کی روح ایک خاص ڈائریکشن میں شیپ لینے لگے گی، یوں آپ کی روحانیت کا سفر شروع ہو جائے گا۔